بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں راج انیس اور میری طرف سے تمام پاکستان کو السلام علیکم. 75 سال ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہونے والے ہیں. انشاءاللہ 2 ہفتے بعد ہم ڈائمنڈ جوبلی سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے پیارے ملک پاکستان کے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے. لیکن جب سے پاکستان بنائے اس وقت سے لے کے آج تک مختلف حکمران آئے, مختلف وزیر اعظم آئے, مختلف صدر آئے, ہر ایک نے صرف ایک ہی بات کی, میری پارٹی, میری حکومت, میرا گورنر, میرے وزیر, میرے مشیر, میرا اسپیکر, میری حکومت. کسی نے میرے پاکستان کا لفظ یوز نہیں کیا اور میرے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا آج 75 سال گزر جانے کے بعد عوام کا وہ حال ہے جو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. 22 کروڑ لوگ اس قدر مشکلات میں آ گئے, اس کی انتہا ہو گئی ہے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہر شخص اپنی کرسی بچانے میں لگا ہوا ہے. جو لوگ چلے گئے وہ واپس آنے کے لیے لگے ہیں اور جو لوگ آ چکے ہیں ان کو اپنی کرسی کی فکر ہے. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا بارشوں کی صورتحال ہوئی, کراچی کا جو حال ہے وہ سب جانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کا جو حال ہے, جو وہاں کے لوگوں کا حال ہے, بہت برا حال ہے. ایون پرائم منسٹر صاحب نے وہاں کا کوئی دورہ نہیں کیا, گورنر صاحب نے, وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کی داد رسی نہیں کی, اور وہاں کے لوگوں کا بہت برا حال ہے. بیچارے بڑے ہمارے تکلیف میں ہمارے بلوچستان کے عوام. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 75 سال گزر جانے کے بعد وہ حال ہو گیا عوام کا کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے ہر چیز. عام آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میں روٹی خریدوں یا دوا خریدوں. ایک عام آدمی 22 کروڑ لوگوں کا وہ حال ہے, وہ یہ سوچ رہے ہیں اس وقت وہ حال ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فیسیں دیں یا مکان کا کرایہ دیں. پیٹرول کے چارجز, پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں, گیس کے چارجز, بجلی کے بلوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے. اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک چلے گا, کوئی عوام کا پرسان حال نہیں ہے. اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ بے یار و مددگار عوام کو چھوڑ دیا گیا. 22 کروڑ لوگ جس میں آپ ہم سب شامل ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آواز پرائم منسٹر صاحب تک, صدر صاحب تک اور جو بھی حکومتی ارکان ہیں ان تک پہنچائی جائے کہ اس عوام کی داد رسی کی جائے جو اس وقت بڑے برے حال میں ہیں, بڑے برے حال میں زندگی گزار رہے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کریں گے, ان تمام مشکلات کا ذکر کریں گے. پہلے بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے. ہمارے ان تمام باتوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے ایک زبردست پینل بنایا. آج جو پینلسٹ ہمارے درمیان بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, بزنس مینس کے لیڈر ہیں, لیڈرشپ اسکل ہے, پہلے بھی آ چکے ہیں, بڑا زبردست کمانڈ رکھتے ہیں اپنی. میں ان کا تعارف کراتے چلوں, کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے, لیکن میرے پہلے مہمان ہیں مسٹر شبیر منشا صاحب. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. شبیر منشا صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جو سب سے بڑی ایسوسیشن ہے FPCCI کے. اس کے علاوہ ہمارے درمیان ایک اور مہمان موجود ہیں جو کہ سابقہ وائس پریزیڈنٹ ہیں مسٹر خرم اعجاز صاحب. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. شبیر بھائی, میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا, ہر حکمران نے میری حکومت, میرے وزیر, میرے سفیر, میرا اسپیکر, میرے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ جس طرح سے ہم تسلسل سے اس پستی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں, اور اچانک ایک حکومت کے آنے اور دوسرے کے جانے سے جو پالیسیوں کے انکنسسٹنسی ہونا, اپنی پرائرٹیز کو پہلے رکھنا اور پاکستان کی پرائرٹیز کو پیچھے رکھنا, یہ ایک ایسی پریشانی ہے جو کہ تمام لوگ اس چیز کے اندر آج اس کا امپیکٹ بھگت رہے ہیں, اس کے اندر زیادہ تر تکالیف کا شکار ہیں. جس طرح سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے, انفلیشن ہو رہی ہے, انٹرنیشنل انفلیشن ہے, بجلی, آئل, ایوری تھنگ, جو تمام پروڈکٹس کی پرائسز ہیں وہ اتنی آل ٹائم ہائی. دوائیاں سر بڑی مہنگی, اور دوائیاں تو یقیناً روزمرہ کے جو بیمار کے استعمال کی چیزیں, اب تو لوگ اس کو استعمال کرنے سے بھی ہیزیٹنٹ ہیں یا ناغا لینے پر پریفر کرتے ہیں. چھوٹے بچوں کا دودھ, جہاں اس طرح کا کھانے پینے کی ایسی اشیاء, چھوٹے بچوں کا دودھ, یہ بڑی ہی پریشان کن صورتحال ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. سر مطلب یہ تو چلے ہو گیا کسی کے مفاد میں, لیکن یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب مطلب کب تک یہ سلسلہ چلے گا یہ بھی تو بتائیے نا. مطلب یہ ختم ہوگا, یہ کب ہوگا ختم, کچھ چانسز ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ کے ہم ایک لائن پہ, ہمیں ایک اکنامک ایجنڈے پہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. یہ باتیں بہت ہو گئی کہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا یا وہ گورنمنٹ کہتی تھی اس سے پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا. یہ گورنمنٹ کو آنے اور جانے سے یہ جو ہے نا, یہ بات اب ختم ہونی چاہیے. اب جو چیز ہے انٹرنیشنلی, اگر پرائسیں زیادہ ہیں, آئل پرائسز زیادہ ہیں, تو ہم قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, تاجر کمیونٹی ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے.
لیکن اس چیزوں میں ہمیں تمام طریقے سے آن بورڈ لیا جائے. اور ہماری اپنے پلیٹ فارم سے ابھی ہم نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں بھی کہا, حکومت سے بھی ہم یہ بات کریں کہ ایک ہمارے کو تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کے جو حکومت میں ہے, اپوزیشن میں ہے, یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک اکنامک کرائسس سیل بنانا چاہیے. جس طرح پچھلے دور میں ایک NCOC بنا تھا ایمرجنسی کے حالات کے لیے, ایک نیوٹرل سا ادارہ ہے فیڈریشن چیمبر آف کامرس, جو کہ پورے پاکستان کا بنیادی طور پہ تمام انجمن کا ایک ایپک باڈی ہے, ایک سینٹرل باڈی ہے, اور اس کی جو پریزیڈنٹ ہے اس کی سربراہی میں, چونکہ وہ کسی پارٹی سے اس کا نہیں ہے, تو تمام پارٹیوں کی اکنامک ٹیم ان کے ساتھ کولیبریشن میں آ کے اور ایک نیشنل لیول کا ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ جو کنسنسس بھی ڈیولپ کرے, اور نہ صرف کنسنسس, جو پالیسیز کو لے کے چلنا ہے یا جہاں پہ قوم کو ضرورت ہے کمپرومائز کرنے کی, ایز اے نیشن ہمیں اٹھنے کی, ان چیزوں کے لیے ہم وہ کام کر سکیں. اور ہمارے لیے بہت بہترین طریقہ ایک یہ واحد طریقہ ہے, کیونکہ ایک حکومت دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, دوسری پہلے کے ساتھ تیار نہیں ہے, اور ملک اس وقت بہت پستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. جس طرح سے ڈالر کی ڈی ویلیویشن ہے, یہ سب بڑی پریشان کن چیزیں ہیں. ٹھیک ہے شبیر بھائی, آپ کا جواب آ گیا. میں خرم اعجاز صاحب, آپ FPCCI کے سابق نائب صدر ہیں, بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ شبیر صاحب نے بھی کہا, کسی نے پاکستان کی بات نہیں کی, میری پارٹی, میری حکومت, میرے لیڈر, میرا اسپیکر, اسی کی بات کی, ملک کی بات نہیں کی, جس کی وجہ سے آج ہم اس حال کو پہنچ گئے ہیں. دیکھیں, جو بات شبیر بھائی نے کی ہے اور جو آپ نے کی ہے, میں اس کو تھوڑا سا بڑھاتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے بہت کرائسس بھی دیکھے ہیں, اور کووڈ-19 میں جب کہتے تھے کہ پینڈیمک ہے اور سب سے بڑا کرائسس ہے, ہماری پاکستانی قوم وہ قوم ہے پاکستانی جس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے کووڈ-19 کا جو ہے وہ اس کا سامنا کیا, اور اس میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے بہت ساتھ دیا, اور ہم ان خوش نصیب ممالک میں ہیں کہ ہمارے ہاں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوئی, ہماری سپلائی چین چلی, اور ہم نے یہاں پہ اپنے جو لیبرز تھے فیکٹریاں چلیں, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ کرائسس اب گزر گیا اور اس سے برا وقت نہیں آئے گا. بٹ انفارچونیٹلی اس کے بعد اس وقت جو اکنامک کرائسس آیا ہے, ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس سے زیادہ بری سچویشن آ گئی ہے, کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی. ایک گورنمنٹ جب آتی ہے, جو بھی گورنمنٹ ہو, ہم تو ایک نیوٹرل لوگ ہیں, FPCCI تو ایک ایپیکس باڈی ہے اور ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہی ہم بات کرتے ہیں کہ جس کا کام سیاست کرنا ہے وہ سیاست کرے, جس کا کام جو ہے وہ کرے. آپ کا کام میں نہیں کر سکتا, میرا کام آپ نہیں کر سکتے, ہم ایکسپرٹ ہیں. تو کاروبار کرنا, بزنس کرنا بزنس کمیونٹی کا کام ہے, اس کو آپ اعتماد میں لیں. اس وقت جو کرائسس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کرائسس تھا نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے. ہمارے فائنانس منسٹر جو کہ منسٹر آن فائنانس ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت منسٹر آن پینک ہو چکے ہیں, کہ وہ اتنے پینک کے اندر ہیں اور وہ اتنا خود پریشان ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا لائن آف ایکشن لینی ہے, جس کی وجہ سے انسرٹینٹی ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ اب جو پالیسیز لا رہے ہیں وہ بالکل سمجھ سے باہر ہیں, اور جو میں نے کووڈ-19 کا آپ کو بات کی تھی کہ اس وقت اس زمانے میں جب ہم اپنی انڈسٹری چلاتے رہے ہیں, سپلائی چین اکنامی کا پہیہ نہیں رکا, لیکن اب رک رہا ہے. کیوں رک رہا ہے؟ کہ آپ نے ایک دم پینک کریٹ کر دیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا ہو گیا. میں بار بار بولتا ہوں اتنی بری پوزیشن نہیں تھی, لیکن آپ نے اچانک سے ڈالر کو اتنا زیادہ ڈی ویلیو کر دیا, روپی کو. آپ نے اچانک سے راتوں رات ایک آرڈر نکالتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور یہ ہم نے جناب علی 19 مئی کو آرڈر نکالتے ہیں کہ جی ساری چیزیں ہم نے امپورٹ بینڈ کر دیں. دیکھیں, کسی بینڈ کرنا اس کا افیکٹ اس سے زیادہ ہے کہ اگر پوری انٹرنیشنل دنیا میں یہ جائے گا کہ یہ انہوں نے ایک اتنی بڑی ہیوج امپورٹ کو بینڈ کر دیا, تو اس کا مطلب ہے یہ تو دیوالیہ ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے کبھی ایسا نہیں کسی دنیا میں ہوا کہ آپ اپنی پلانٹ اینڈ مشینری, دیکھ ایک ہے بینڈ آئٹمز, ایک اسٹیٹ بینک نے نکال دیا نیگیٹو لسٹ. وہ نیگیٹو لسٹ کیا ہے کہ جی وہ جو چیزیں آپ نے منگوانی ہیں پاکستان میں, آپ اس کی پرائر اپروول لیں گے. اب اس کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ اس کے اندر مشینری ہے, چیپٹر 84-85 جس میں مشینری آتی ہے. اب اگر میں مشین چلا رہا ہوں اور میرا کوئی پرزہ خراب ہو گیا اور مجھے بائی ایئر منگوانا ہے, تو میری فیکٹری بند نہیں ہو جس میں 2000 مزدور کام کر رہے ہیں, اس کی پرمیشن کیا میں اس کی پرمیشن لینے جاؤں گا اسٹیٹ بینک سے؟ اور اگر اسٹیٹ بینک جاؤں گا تو وہ کیا ٹائم لائن دیں گے ہمیں؟ یہ کوئی بات ہے کہ آلریڈی یہاں پہ اتنے ریڈ ٹیپس ہیں, بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں. آج ایک نیا ادارہ کھڑا ہو گیا اسٹیٹ بینک, جو غیر ضروری طور پہ انٹرفیرنس کرے انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر. را مٹیریل آپ کے انڈسٹریز کے آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک مال
ہماری تو اتنی اچھی پوزیشن الحمدللہ یہاں میں آپ سے کہوں ہمارے ایسی انڈسٹریز ہیں, ایسے ٹرسٹ وردی ہمارے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز ہیں جن کے اوپر پوری دنیا میں بڑے بڑے جو سپلائر ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ ان کو مال وہاں سے شپ کر رہے ہیں. یہ سننے کی بات ہے کہ وہ بغیر پیسے لیے مال آپ کو شپ کر رہے ہیں, انڈسٹریل را مٹیریل, وہ آپ کو ڈاکومنٹ بھیج رہے ہیں, آپ کے شپمنٹس کراچی میں آ گئی ہیں, پورٹ پہ لگ گئی ہیں, لیکن آپ پیسے لے کے جاتے ہو اسٹیٹ بینک کے پاس, وہ بولتا ہے میرے پاس ڈالر نہیں ہے, میں آپ کو وہ ڈاکومنٹ ریلیز نہیں کر سکتا, مجھے بتائیں. وہ جو باہر بیٹھا پاکستان کی اکنامی بہت چھوٹی سی اکنامی ہے, اگر وہاں کے انٹرنیشنل جو بڑے بڑے مینوفیکچررز ہیں جو آپ کے سپلائر ہیں, اگر ان کو یہ ٹرسٹ ختم ہو جائے, میں اس کو کیا جواب دوں کہ جی میرے اسٹیٹ بینک کے پاس پیسہ نہیں ہے. یا تو آپ ایسی پالیسی بناتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, کوئی اس کی ریشننگ کرنی ہے, کوئی آپ نے کوٹا بنانا ہے, بیٹھ کے بنائیں. یا تو یہ حال ہے کہ آپ نے پالیسیز بنا دی, یہ تو ہماری اچھی بات ہے فیڈریشن کی اور ہمارے بزنس کمیونٹی کی کہ ہم ان کو کچھ اور بہانہ کر دیتے ہیں, نہیں جی آپ کو جی پیمنٹ دے رہے ہیں, ہم ان کو کیا کہیں گے ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس پیسہ نہیں ہے. کیا 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد جب چھوٹی سی رقم IMF سے آ جائے گی, اس کے بعد اگر ان کا ایک اعتماد اگر خراب ہو گیا تو آپ کو پاکستان کو سپلائی کیسے کریں گے؟ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مہنگی چیزیں ہو رہی ہیں, کل کو جب فیکٹریاں بند ہو جائیں گی, دہاڑی, آپ دیکھیں ڈیلی ویجز والے ہمارے اکثر جو لیبر ہیں وہ ڈیلی ویجز ہیں. ایک عام آدمی جب انڈسٹریل را مٹیریل نہیں آئے گا, جب پلانٹ اینڈ مشینری نہیں آئے گی, جب کیپٹل گڈز نہیں آئیں گی, تو کیا ہوگا کیا 2 مہینے بعد؟ ٹھیک ہے, میں خرم بھائی آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. ایک ساتھ ہمارے ایک اور مہمان ہیں, ہمیں جوائن کیا حسن بخشی صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بلڈر ڈیولپر سے آپ کا تعلق ہے. سر آپ کے آنے سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں ایک عام آدمی کی پہنچ سے جہاں بہت ساری چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں, جو ڈیلی بیسس کی چیزیں, ایک گھر یا فلیٹ خریدنے کا خواب ہوتا تھا ایک عام شخص کا, وہ فلیٹ بک کراتا تھا, لیکن اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ سیونگ کرتا تھا اور اس میں سے ظاہر ہے کوئی فلیٹ کی انسٹالمنٹ وغیرہ دیتا تھا, لیکن اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا وہ خواب بھی چھنتا چلا جا رہا ہے آنے والے وقت میں. بلکہ رائٹ ناؤ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ لوگ انسٹالمنٹ دے رہے ہیں, نہیں دے رہے, بکنگ کرا رہے ہیں, نہیں کرا رہے. پہلے تو ہمیں یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, آپ نے کہا کہ ایک غریب آدمی کا خواب ہوتا تھا کہ وہ گھر لے, پیسے جمع کرے. میں اس کو یوں کہوں گا کہ آج کے حالات میں ایک درمیانے طبقے کا آدمی جس کی تنخواہ یا فیملی انکم 2 سے 2.5 لاکھ روپے ماہانہ ہے اور وہ اربن ایریاز میں رہتا ہے, آج وہ بھی مکان یا فلیٹ افورڈ نہیں کر سکتا. مکان تو چھوڑ دیں, فلیٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ جس حساب سے پچھلے 4 مہینے میں میرے ساتھی دوستوں نے کہا ڈی ویلیویشن آف پاک روپی ہوا ہے, اور انٹرنیشنل جو پرائزز بڑی ہیں کموڈیٹیز کی, جس میں اسٹیل ہے, کول ہے, مختلف چیزیں, تو کنسٹرکشن مٹیریل کی پرائزز آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں. 1.5 سال پہلے سریا 1,20,000 تھا, آج 1,40,000 ہے. سیمنٹ 600 روپے بیگ تھا, آج 1100 روپے بیگ ہے. وائر لے لیں آپ, وہ ڈبل ہو گیا, ایلومینیم ڈبل ہو گیا, ٹائل ڈبل ہو گیا ہے. تو نہ صرف ان لوگوں کے بس سے باہر ہو گیا ہے, بلڈر کے لیے بھی بنانا ناممکن جیسا ہو گیا ہے. اور اگر کوئی بلڈر مشکل سے, طاقت سے, اپنی ہمت سے, بینک فائنانسنگ سے بنا بھی لے, تو اینڈ بائر موجود نہیں ہے. اینڈ بائر کی بھی پرچیز کے لیے بھی ڈیفینیٹلی پرچیز پاور چاہیے, بائنگ پاور چاہیے. اور یہ آج سے 4-6 مہینے پہلے اس طرح, مطلب میں جس بھی محفل میں بیٹھتا تھا تو ہر انڈسٹریلسٹ بات کرتا تھا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں یا کوئی نئی انڈسٹری لگا رہے ہیں. ہر بلڈر سے بات کرتے تھے ہم, تو بلڈر کہتے تھے میں یہ پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں, میں 50 مالے کا پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں, 60 مالے کا. اچھا, یعنی ایک پازیٹیو لہر تھی باتوں میں, ایک پازیٹیونیس تھی کہ لوگ سوچ رہے تھے ہم اس سے بڑا کام کریں گے, اس سے بڑی ایکسپورٹ کریں گے. ایکسپورٹ والے کہتے تھے ہم 31 بلین کی ایکسپورٹ ڈالر سے زیادہ کریں گے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ والے کہتے تھے یار ہم مزید ایکسپینشن میں جائیں گے. پر اگر آج انہی دوستوں محفلوں میں بیٹھے ہیں تو بات کیا ہوتی ہے, میں ایمانداری سے آپ کہوں یار, کیا نیکسٹ جنریشن کے لیے پاکستان رہ سکے گی یہ جگہ پہ؟ مطلب میں ٹوٹلی 180% یہ چینج ہو گئی ڈسکشن. لوگ ڈسٹریس میں ہیں, لوگ نیگیٹو تھنکنگ میں جا چکے ہیں, کیونکہ لوگ مجبور ہیں. ہر روز جیسے بھائی نے کہا اگر 5 روپے 10 روپے ڈالر بڑھے گا تو کون کاروباری آدمی آگے کا 6 مہینے کا بھی پلان کر سکتا ہے؟ دیکھیے, ہمارا پروڈکٹ تو یہ ہے کہ ہم آج بنانا شروع کرتے ہیں اور 4 سال فارورڈ بیچتے ہیں. آپ گاڑیوں کی مارکیٹ لے لیں, 3 مہینے میں پرائز بڑھتے ہیں تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں, ہم نہیں بڑھا سکتے. تو لہٰذا ہمارا کام تو پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ بلکہ ابھی کہتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری تو انٹینسو کیئر یونٹ میں ہے. اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ریگریسو ٹیکسیشن رجیم انٹروڈیوس کی ہے اس کو نہیں ہٹائے گی تو یقین مانے بہت سارے پروجیکٹ چلتے ہوئے اسٹال ہو جائیں گے, نئے آنا تو چھوڑ دیں, وہ بھی رک جائیں گے.
دیکھیں ہمارے کو آپ جانتے ہیں آباد ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آف پاکستان پوری پاکستان کی ایسوسیشن ہے, اور ہمارا گروپ الائٹ گروپ جس کو محسن شیخانی صاحب لیڈ کرتے تھے, ہم لوگ 10 سال سے مسلسل الیکشن جیت رہے ہیں. پہلا الیکشن جیتے اور 9 سال ہمارے خلاف کسی نے کانٹیسٹ ہی نہیں کیا. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہمارے چیئرمین محسن شیخانی صاحب ریزائن ہو گئے ایز این چیئرمین, ایز این پیٹرن ان چیف. کیوں ریزائن ہوئے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حالات ہو گئے, نہ وہ پروجیکٹ بن پا رہے ہیں, نہ لوگ خرید پا رہے ہیں, نہ پیمنٹ کر پا رہے ہیں, نہ گورنمنٹ جوب کے کان پہ جو رینگ رہی ہے. تو میں خالی صرف سیٹ آکیوپائی کر کے جہاں میں کچھ نہیں کر سکوں تو بہتر ہے میں چھوڑ دوں. یہ پیغام تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ کے لیے بھی ہے اور بزنس مین وہ جو ہماری بزنس پالیٹکس کی لیڈرشپ کے لیے بھی ہے. دیکھیں ہم اگر کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے اپنی کانسٹیٹوئنٹس کے لیے تو وہ جگہ پہ بیٹھنا ہمارا بیکار ہے. اسی نرسری سے, آباد کی نرسری سے انڈر محسن شیخانی ہم لوگ سب سیکھے بڑے ہوئے, اپنی اپنی ٹریڈ باڈیز میں چلے گئے, کچھ فیڈریشن میں چلے گئے, کچھ کاٹی میں چلے گئے, کچھ کہاں چلے گئے. بٹ کہنے کا مقصد ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ, جیسے انہوں نے کہا, کوئی پالیسی میکنگ پہ کسی بزنس کمیونٹی کو ساتھ نہیں لے رہی ہے. اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اپنے 4 منسٹر اور اپنے پولیٹیکل ایم پی ایز ایم این ایس کو لے کے پالیسی بنائے گی اور ملک ترقی کرے گا تو گورنمنٹ کی خام خیالی ہے. یہ لوگ اپنا سویٹ اور بلڈ, خون پسینہ لگاتے ہیں کوئی انڈسٹری چلانے کے لیے. دیکھیں اس ملک میں اور خاص طور پہ اس شہر میں آج سے 10 سال کاروبار ایسا ہے جیسے جہاد ہے. آپ سگنل پہ کھڑے رہیں تو گولی مار دیتا ہے. یہی کیفیت تھی نا آج سے 5 سال پہلے. فیکٹری سے نکل نہیں سکتے تھے, کڈنیپ ہو جاتے تھے. ہمارے 2 چیئرمین کڈنیپ ہوئے ہیں, پھر بھی یہ کچھ لوگ رہ گئے جس نے ان حالات میں کاروبار کرتے رہے اور آہستہ 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 پروگریس کرتے رہے. بٹ اگر آپ ان کو کسی اس میں گنیں گے ہی نہیں اور یہ ٹیشو پیپر کی طرح گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ ان کو یوز کر کے پھینک دے, تو مجھے کوئی بعید نہیں ہے یہ کہنے پہ یہ گورنمنٹ مفتاح اسماعیل صاحب پچھتائیں گے اور دین اٹ ول بی ٹو لیٹ. ٹھیک ہے بخشی بھائی, میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. شبیر منشا صاحب, ہم نے تمام باتوں پہ ڈسکس کیا. اب جو حالات ہیں, جو سچویشن ہے, موجودہ حکومت میں ایبیلٹی نہیں ہے, یا جو پچھلی حکومتیں تھیں ان میں ایبیلٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. کیا تھا سر؟ مطلب کوئی قابل آدمی نہیں تھا, کوئی ان میں اس طرح کے لوگ نہیں تھے جو سسٹم کو چلا کے یہاں تک لے آتے, یا ہم یہاں بالکل بند گلی میں آ گئے؟ اس کا میں آپ سے جواب لیتا ہوں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا شبیر منشا صاحب سے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے, یا پچھلی حکومتوں میں یہ ایبیلٹی نہیں. سر کون ذمہ دار ہے؟ کوئی لائبلٹی لینے کو تیار نہیں ہے, کوئی ایسا قابل آدمی اس پاکستان میں نہیں جو اس کشتی کو نکال سکے. بہت ہی انفارچونیٹ سچویشن ہے یہ. جو ول کا معاملہ ہے, نہ پہلے کسی کی اس طرف ول تھی, نہ ابھی اس طرف نظر آ رہی ہے. جو حالات جس طرف چل رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طریقے سے آگے بڑھے گی کام. یہ اگر پولیٹیکل ول ہو, ساتھ میں تمام لوگ اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں. ہماری قوم کی پرائرٹی نہیں نظر آ رہی ہے کہ اکنامکس پاکستان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہے, اور پرائرٹی اس طرف جانے کو تیار نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, خاص کر ایلیٹ, اس پہ کوئی ڈیسیشن میکنگ کے لیے تیار نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے جو حال کیا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ المیہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, نان سیریس سا ان کا بیہیویئر چل رہا ہے. اسٹیٹ بینک جس طریقے سے لوگوں کو لے کے چلا, نہ امپورٹ کو امپورٹ کرنے دے رہا ہے, اور ایکسپورٹرز کا ایک نیا المیہ جنم لے رہا ہے کہ ایکسپورٹرز اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ وہ را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ میں سے اس کا را مٹیریل آتا ہے. اب جس آدمی کو 10 دن میں 30 روپے اگر ڈالر بڑھ جائے گا, اور وہ آدمی کس کاسٹنگ میں, انٹرنیشنل پرائسنگ میں اپنی مینوفیکچرنگ کرے گا. مینوفیکچرنگ ایسے نہیں ہے کہ رات میں فریج میں رکھا اور صبح برف جم کے نکل آئے گی اور یہ ایکسپورٹ ہو جائے گی, ایسے نہیں ہے. تو را مٹیریل بکنگ سے لے کے, امپورٹ سے لے کے, اس کے بعد کنزمپشن سے لے کے انڈسٹری تیار کرتی ہے اور پھر آگے بھیجتی ہے. تو اگر اس میں اگر مستقل مزاجی نہیں ہوگی, تحمل نہیں آئے گا ڈالر کے ریٹ میں. اسی طرح جو ان پٹ ساری آتی ہیں, یہ بجلی کے جو بل ہیں وہ تو لوگوں کے ڈبل ہو گئے ہیں, لٹرلی ڈبل ہو گئے ہیں. اور اس میں بھی اگر کنسسٹنسی نہیں آئے گی, یہ جو پرائس ہے روز کبھی 3 روپے 91 پیسے کا اضافہ سنتے ہیں, کبھی 7 روپے کا. پہلے یہ حالات تھے کہ 2-4 روپے بڑھنے کے بعد پورے ملک میں ایک ایسی ہیجانی سی کیفیت ہو جاتی تھی. اب تو اتنے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگتے ہیں کہ فیکٹری آج جو پروڈیوس کرتی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ نیکسٹ منتھ میں ہمیں فیول ایڈجسٹمنٹ میں کتنا بل آئے گا اور کس طریقے سے آئے گا, کیا کیلکولیشن ہوگی. کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر ایکسپورٹ والے آرڈر کس طرح لیں اور حالات آگے کس طرف چلیں گے. ایکسپورٹ والے کمپیٹ نہیں کر پائیں گے, کیسے کر پائیں گے کہ جب ان کی کاسٹ ہی ان کو نہیں پتا ہوئے گی
ایک آدمی کو اپنی پروڈکٹ کی کاسٹ تو پتہ ہونی چاہیے نا کہ میری یہ کاسٹ آئے گی اور میں اس کا آرڈر اتنے میں لوں گا یا اس پرائس میں بیچوں گا. جب انٹرنیشنلی اس کے پاس کوئی پرائسنگ ہی نہیں ہے تو کس حالت میں وہ چیز بیچ سکتا ہے اور خرید سکتا ہے؟ تو یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح چلنا ممکن نہیں رہے گا. اور واحد سلوشن اگین ہے, ہم بار بار اپنے پلیٹ فارم سے, جو پہلے بھی میں نے اپنے انیشیل ریمارکس میں کی, آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھیں. فیڈریشن آف پاکستان کے پریزیڈنٹ کو لیڈ کرنا چاہیے, تمام قومی جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے اپنی اکنامک ٹیم کے ساتھ بٹھا کے, کیونکہ اس میں یہ نہ ہو کہ آج ایک پالیسی ہو اور پچھلی ریووک بیک کی جائے, جس طرح بھی کنسٹرکشن پالیسی کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ اچانک ایک طرف ایک پالیسی گورنمنٹ دیتی ہے, 2-4 سال اس کے لیے کیے جاتے ہیں, پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں, سالوں سال کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اور اس کو ایک دم ہم ریورس کر دیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے واقعی بہت خطرناک حالات کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے خرم جاز صاحب, میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا. اس وقت بہت ذکر ہو رہا ہے IMF لون جو ڈیلے ہو گئی, ان کی پیمنٹ $1.1 بلین ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ اتنا پیسہ 1.1 بلین آ جائے گا تو ملک میں کیا خوشحالی آ جائے گی, بڑی ترقی آ جائے گی, $200 کا آ جائے گا, بڑا عوام دودھ کی نہریں نکل جائیں گے اگر یہ پیسہ آ جائے گا؟ کہ ادھار لینے سے کبھی خوشحالی نہیں آتی. آپ کو کاروبار کرنا ہے, خوشحالی جو ہمیشہ آتی ہے وہ خوشحالی جو آتی ہے وہ کاروبار کرنے سے آتی ہے, بزنس کرنے سے آتی ہے, پیسہ مانگنے سے نہیں آتی. اتنا شور ہو رہا ہے کہ وہ اور پیسہ آ جائے دوسری گا. بات یہ کہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جو IMF کا ڈیلے ہو رہا ہے, آپ کسی مڈل کلاس سے پوچھیں, جب وہ ضرورت مند اور ٹیلنٹڈ بھی ہوتا ہے, لون لینے جاتا ہے, تو اسے ہمارے اپنے بینک بھی لون نہیں دیتے کہ اس پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا, اور جس کو لون کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو لون دینے کے لیے آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو پہلے آپ اپنا امیج بنائیں کہ پاکستان واقعی اتنا مضبوط ہے اکنامیکلی کہ وہ ہر قسم کے کرائسس سے باہر نکل سکتا ہے. اگر اس وقت تک نہیں ہوگا تو $1-2 بلین سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو کام ایسے نہیں چلے گا. سب سے زیادہ ضروری ہے, جیسے ابھی شبیر صاحب نے بھی کہا, کہ ڈائلاگ کریں بزنس کمیونٹی کے ساتھ, آن بورڈ لیں. 2 دن کے لیے تمام سیاسی جماعتیں بھول جائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کس نے بننا ہے, کس نے نہیں بننا, اسپیکر کس نے آنا ہے, کس نے نہیں آنا, الیکشن کب ہونا ہے, کب نہیں ہونا. میں PCCI کی طرف سے یہ آفر کرتا ہوں کہ 2 دن صرف دیکھیں, ان کا کام ہے, کامرس منسٹر اور فائنانس منسٹر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھیں اور جو ہے منہ چھپائیں, فیس کریں. اسٹیٹ بینک کی بات کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک کے گورنر جو اس وقت ہیں ایکٹنگ گورنر, وہ اپنا وہ کیا بولتے ہیں اس کو, پوڈ کاسٹ وہ کر لیتے ہیں بیٹھ کے 26 منٹ کی, اور 6 منٹ فیڈریشن کے لیے نہیں نکال سکے. خود ہی بیٹھ کے اپنے بندوں کو اپنی مرضی کے سوال جواب کر لی اور بولا بہت اچھا چل رہا ہے, ہم گھانا سے بہت اچھے ہیں. ہم نے گھانا سے کمپیئر نہیں کرنا اپنے آپ کو. آپ کیوں نہیں کرتے انڈیا بنگلہ دیش سے اپنے آپ کو کمپیئر؟ آپ کیوں نہیں کرتے ترکی اور ملیشیا سے اپنے آپ کو کمپیئر؟ گھانا سے کمپیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہم نے پوڈ کاسٹ چلا رہے ہیں. فیڈریشن میں آئیں, 2 دن کے لیے آئیں. ہم عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے اپنے ایکسپرٹس بھیجیں, ہم پیپلز پارٹی سے بھی کریں گے, ہم نون لیگ سے بھی کریں گے, اور ہم ان کو کہیں گے کہ کامرس منسٹر, فائنانس منسٹر بیٹھیں. فیڈریشن تمام چیمبرز اور ایسوسیشنز کی اپیکس باڈی ہے, 2 دن ہمارے ساتھ بیٹھیں. 365 دن میں سے 2 دن ہی نکال سکتے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, جب ہم بیٹھیں گے سارے ایکسپرٹس, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کاروبار کیسے ہونا ہے, آپ نے کیا پالیسیز دینی ہے. یہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ اس کو بند کر دو, اس کو بند کر دو, یہ ڈالر بڑھا دو, یہ ڈالر گھٹا دو, آج یہ امپورٹ روک دو, کل وہ ایکسپورٹ روک دو, آج یہ امپورٹ کھول دو, بس یہ نہیں کھولو, کبھی چاکلیٹ بند کر دو, کبھی سگریٹ کھول دو. یہ کس قسم کی پالیسی میں پڑے ہیں؟ انڈسٹری چلانی ہے آپ نے. 2 دن آپ کے توسط سے ہم کہتے ہیں, ہم تمام سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ فیڈریشن ہاؤس میں آئیں, ہمارے ساتھ 2 دن بیٹھیں. آپ بہت سیمینار کر لیتے ہیں, بہت پریس کانفرنسز کر لیتے ہیں, بہت آپس میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں کہ حکومت کیسے بچانی ہے, یہ حکومت میں کیسے آنا ہے. یہ چھوڑ دیں, پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. 2 دن دیں, FPCCI میں بیٹھیں, تمام ایسوسیشن ہماری ممبر ہیں, ہم 1-1, 2-2 لوگوں کو, تمام فیلڈ کے لوگوں کو بلائیں گے, ہم IT سیکٹر کو بلائیں گے, کنسٹرکشن کو بلائیں گے, اور بیٹھیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد سلوشن نکلے گا. اتنا کمزور نہیں ہے ہمارا ملک جتنا آپ لوگوں نے بنا دیا ہے, جتنا پینک میں آپ آ گئے ہیں. بہادری سے مقابلہ کریں, اسی طرح جس طرح بزنس کمیونٹی نے اور اس قوم نے کووڈ میں مقابلہ کیا ہے. اس سے بڑا کرائسس کیا آئے گا دنیا میں؟ تو آپ لوگوں کو آپس میں بیٹھنا ہے, اس سب چیزوں کو چھوڑ کے کہ جی الیکشن کب ہونے ہیں. 2 دن بیٹھیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کاروبار کیسے. آپ کا کیا کام ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں بات ہوتی ہے, ایک بیوروکریٹ جو 20, 21, 22 سال کی عمر میں ایگزام دے کے آفیسر بن جاتا ہے, وہ صرف نوکری کرتا ہے. اس کو کیا پتا کاروبار کی کیا مشکلات ہیں؟ اس کو نہیں پتا. مجھے نہیں پتا کہ آپ بیٹھے ہو میڈیا میں, ہم نے آپ کے کیا مسئلے ہیں.
اسی طرح جو میں کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ہم پریکٹیکل ہیں. آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں, جب تھیوری پڑھتا ہے تو کچھ اور ہوتی ہے, جب اپنے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے. تو کاروبار کرنا پریکٹیکلی کچھ اور ہے, وہ ہم کرتے ہیں. ویل سیڈ, آپ نے زبردست بات کی کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیں اور بیٹھیں. حسن بخشی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں, جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے کیش میں پرچیز کرنا تو ایک فلیٹ بہت دور ہو گیا. اگر ہم بینک سے بوروونگ لیتے ہیں, جیسے بینک سے لون لے کے ہم فلیٹ پرچیز کر سکتے تھے تو رائٹ ناؤ, لیکن وہ بھی اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ ہو گیا کہ میرا خیال اس میں بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. دیکھیے, بینک کا آج انٹرسٹ 17 سے 18% ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 17 سے 18% انٹرسٹ دے سکتا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کا ٹوٹل فارمولا چینج کر دیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ مکان ویسا ہونا چاہیے جیسے یورپ میں آپ نے 20% دیا, 80% آپ کو لون ملے گا اور وہ آپ کے کرائے کے ایکویولنٹ ہوگا تاکہ 20 سال میں آپ کا مکان ہو جائے. وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ انہوں نے سبسیڈائز فائنینسنگ کروائی اینڈ الاٹی کو, بلڈر کو نہیں کروائی. یعنی جو خریدار ہے اس کو 5% پہ 60 لاکھ روپے تک کا لون 5 سال کے لیے فکس کر دیا. 1 کروڑ روپے کا لون 7% پہ فکس کر دیا. یعنی آج 17% ہے, پر جن لوگوں نے وہ لون اویل کیا ہے وہ 5 اور 7% ہی دے رہے ہیں. تو بہت سے ایوریج گھر کے لوگ, پروفیشنل لڑکے لڑکیاں, آرکیٹیکٹ, انجینئر, اکاؤنٹنٹ, فوٹوگرافرز, نرس, وہ انہوں نے مکان پہلی بار پاکستان میں لے سکے. یعنی اگر آپ نے 1 کروڑ کا مکان لون لیا ہے, 1.25 کروڑ کا, 20 لاکھ آپ نے دیے, 1 کروڑ روپے لون لیا, تو آپ کی قسط بن رہی ہے 42,000 روپے. 42,000 روپے اگر آپ 3 بیڈ روم کا مکان لیں گے تو آپ کا کرایہ ہے. تو وہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا اور اس طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کمرے میں بند کر دیں, تو میں بھائی سے یہ کہوں گا کہ ہمارے آپ کے بولنے سے نہیں ہوگا. باجوہ صاحب کو لوگوں کو کروز پہ بھیجنا چاہیے, جہاز پہ, اور وہاں پر یہ سارے پولیٹیشینز کو اور اس کو بھیجنا چاہیے, بولنا یا تو طے کر کے اترو یا نہیں, یا جہاز گرا دیں گے, اس کے سوا ہوگا نہیں. اب فوج کو شائع نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں بات یہ اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ ہیں یا وہ نہیں ہے, سب جانتے وہ ہیں اور سب جانتے وہ نہیں ہیں. اب رسپانس اگر اٹ ول بی ٹو لیٹ. یہ انہوں نے کہا نا, میں کہتا ہوں بند کر دیں, اندر کریں اور کمرے کو تالا لگائیں, اور بولا اب نکلے گا جب یہ تم فیصلہ کر کے نکلو گے, ملک کو بچا کے نکلو گے. ورنہ تو دیکھیں یہ ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو, چاہے وہ ایسوسیشنز ہو. انفارچونیٹلی ہمارا سوشل فیبرک اتنا ویک ہو گیا ہے کہ ہم نگیٹو باتیں کرنے میں زیادہ آگے ہیں, کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو اور سوچ میں ہم کم ہیں. تو اب آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈنے پڑیں گے. آپٹیمسٹک اپروچ نہیں ہے, آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈنے پڑیں گے, بھلے اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگے, بٹ یہ کرنا ہے. فار دس کنٹری دس ہیز ٹو بی ڈن دس وے. آپ اپنا ان پٹ دو اور بولو کیا کر سکتے ہو ایز این انڈسٹری. آج فرض کریں لیدر کی انڈسٹری, اس کو بٹھائیں کہ واٹ ڈو یو وانٹ اینڈ واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ فرام یو. آج آپ کا فرض کریں $500 ملین کا ایکسپورٹ ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ $2 بلین پہ لے جائیں. آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے آپ سے. آپ آئی ٹی والے کو بٹھائیں, آپ کنسٹرکشن کو بٹھائیں, آپ تمام سیکٹرز کو بٹھائیں نا, ٹیلی کمیونیکیشن کو بٹھائیں, آپ ڈینم والے کو بٹھائیں. آپ کو بٹھا کے لوگوں کو بات سننی پڑے گی. آپ کو فائنانس منسٹر کو اپنے آپ کو یا فائنانس سیکرٹری کو عقل کل نہیں سمجھنا پڑے گا. عقل کل نہیں ہے وہ. ہم سب نے اپنی زندگیاں دی ہیں اپنے اپنے کاروباروں میں. ہمارے ایکسپوجر ہے, کسی کا 5 بلین کا لون ہے, کسی کا 1 بلین کا لون ہے, کسی کا 10 بلین کا لون ہے, اور ہم 30 40 سال ان لونز کو سروس کرتے آئے ہیں. مقصد آپ یہ ہم اتنے پیشنیٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز تباہ ہو رہی ہے. آپ نے 4 مہینوں میں 40% کرنسی ڈی ویلیو کر دی. یعنی ایک صاحب نے 50 سال محنت کر کے اپنی ایک ویلتھ بنائی, اس کو 40% آپ نے ڈی ویلیو کر دی. کس لیے؟ اور آج بھی کچھ نہیں پتا ہے. دیکھیں ہمیں, اور میں آپ کو پھر کہوں, اگر ہم اس کو سیریسلی نہیں لیں گے نا تو پاکستان کا بہت نقصان ہوگا. پاکستان سے کیپٹل شفٹ ہونے جا رہا ہے. میں روز لوگوں سے ملتا ہوں, کوئی کینیڈا ایکسپلور کر رہا ہے, کوئی انگلینڈ ایکسپلور کر رہا ہے, کوئی US ایکسپلور کر رہا ہے, کوئی امریکہ ایکسپلور کر رہا ہے, کیونکہ وہ بولتے کہ یہاں تو یار نہ کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, نہ تو کوئی پالیسی کی کنٹینویشن ہے, اور نہ ہی کوئی روپی کا پتہ ہے. تو کیسے کام کریں گے آگے؟ دیکھیں نا, فیکچوئل پوزیشن ہے. اگر اس میں ایک بات بھی غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیں, پولیٹیکل سٹیبل کل پتہ نہیں ہے, آج یہ PMLN والے کو پتہ نہیں کل وہ رہے گا کہ نہیں, پالیسی کا پتہ نہیں. میں نے بولا 4 سال ہم نے پالیسی بنائی عمران خان کے ساتھ, 60 میٹنگ کی ہاؤسنگ ٹاسک فورس میں. کسی پرائم منسٹر نے اتنا ٹائم نہیں دیا. دوسرا پرائم منسٹر ایک میٹنگ کرتا تھا, دوسری میٹنگ میں اس کا ٹینیور ہی ختم ہو جاتا تھا. یہ ہر ہفتے ہر تھرسڈے کرتے تھے. پالیسی بن گئی نا. 70 سال کے
जो चीजें रुकी हुई थी वो क्लियर हो गई, काम चलने लगा, लोगों ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। आज कराची से ज्यादा काम लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में है। सब स्टॉर परेशान हो गए, कहीं खड़े ही नहीं है ना, वो हाउसिंग पॉलिसी कहीं कंट्रोल हो रही है ना, जिन लोगों ने मकान लिए वो परेशान है। तो कौन एक्सपोजर लेगा, मुझे बताए ना। अगर मेरे पास एक फर्ज करें 10 करोड़ रुपए हैं, मैं कारोबार में लगाऊंगा इस उम्मीद पे कि मुझे वो मेरे 1 साल बाद 11, 11.5, 12 करोड़ हो जाएंगे, 20% पैसे मिलेंगे। पर मुझे ये अगर डर हो जाए कि 10 करोड़ रुपए 6 करोड़ भी नहीं रहेंगे, मैं क्यों लगाऊंगा काम। तो भाई ये हमने इकोनॉमिक एक एजेंडा बनाना चाहिए जिसमें सब लोगों ने साइन करना चाहिए कि 20 साल ये एजेंडा चलेगा और इसको इन्फोर्स ये लोग करेंगे, उसके बगैर नहीं होगा। ये एवरी घंटे पॉलिसी जो चेंज करने वाली बात है ना, मैं समझता हूं पाकिस्तान को ये ले डूबेंगे, ये पाकिस्तान को ले डूबेंगे अगर इन्होंने अपनी आंख, कान और अकल नहीं खोली, इकोनॉमिक एजेंडा को फोर फ्रंट पे नहीं रखा और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के, मैं तो बोलता हूं क्रूज में भेज दें, एक फौजी जनरल को भी भेज दें कोई हमारे साथ, आइदर वी गो डाउन टुगेदर और वी कम बैक। शबीर भाई से मैं पूछता हूँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि मतलब नाउ और नेवर की सिचुएशन आ गई, अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब क्या करें सर, जो कुछ ये कह रहे हैं मतलब इस तरह तो बहुत हालात वर्ष से वर्ष नजर आ रहे हैं। आप यकीन जानिए, जिस तरह अभी कुछ दिन पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उससे पहले हमारे पास कोई 42 चैम्बर्स और एसोसिएशंस आई थी और अपना रोना जिस तरह वो बयान कर रही थी, तो हम चूंकि इलेक्टेड बॉडी हैं, हमें इस चीज़ का तदारुक करना चाहिए कि भाई के क्या हालात चल रहे हैं। लिटरली जो मामला ट्रैवल वाले बता रहे थे, ट्रैवल एसोसिएशंस वाले, कि हमारी इंटरनेशनल रेमिटेंसेस रोक दी गई हैं। आप इस चीज़ का अलमिया सोचिए कि इंटरनेशनल ट्रैवल अगर रुक जाए और कोई आदमी बाहर गया हुआ और यहाँ पे आधे रास्ते में है, कोई टर्की में है, कोई यूरोप में है, कोई अमेरिका में है, और उसके टिकट एयरलाइन कैंसिल कर दे बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट, ऑल्दो उन्होंने पेमेंट भी कर दी है और वो भी कर दिया, स्टेट बैंक अलाउ नहीं करता है, तो कहाँ खड़ा है। या शिपिंग कंपनी का, हम एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एडहॉक बेसिस की पॉलिसीज को तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप शिपिंग वालों का जो प्रॉब्लम आ रहा है कि वो इंटरनेशनली अपने रेमिटेंसेस नहीं भेज पा रहे हैं। लास्ट रिपोर्टिंग हालात में वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिपिंग कंपनियां हमसे यहाँ से चली ही ना जाए। महंगा सस्ता डॉलर तो एक और, अगर वो चली जाएंगी तो पाकिस्तान की सारी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट चूंकि इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज पे वो कोलैप्स हो जाएगा। ये ऐसे हालात हैं कि इस क्राइसिस सिचुएशन को शायद वहाँ पे इस्लामाबाद में उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है जिस तरह लोग यहाँ परेशानी का शिकार हैं। जो अवाम में बेचैनी है, जो अवाम में परेशानी है, उस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि जिस तरीके से एक मिडिल क्लास अपने तरीके गुजारा कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। ऐसे बात हो रही थी कि यहाँ दवाइयों में भी लोग नागा करने पर तैयार हैं कि यार कि वो किस तरीके से होगा। ये जैसे शुरू में बात हो रही थी कि यार के बच्चों के खाने पीने के अंदर उसमें उनको ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ये बड़ी परेशानी के मामलात हैं, लेकिन इन चीज़ों को अगेन जब तक स्टेक होल्डर, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि उन लोगों से मिला जाता है जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके पास लोगों का एक्सेस नहीं है, और वो कॉपी पेस्ट के साथ पिछली हुकूमत भी और उससे पिछली हुकूमत भी उसी कॉपी पेस्ट के साथ चल रही है, उन्हीं लोगों के साथ मिलते हैं और स्टेक होल्डर्स को अवॉइड किया जाता है। क्यों नहीं फेस करते? हमारी रिक्वेस्ट है कि स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं और जब तक इसके सॉल्यूशंस ना आए, और बहुत पोटेंशियल है। मैं पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहता हूं। मैं बात ये बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के पास अपनी एक्सपोर्ट है 34 बिलियन की, और हमारे पास अपनी इंडिजिनस 31 बिलियन की फॉरेन रेमिटेंसेस हैं। हमारे पास $65 बिलियन एनुअली रिकॉर्डेड अपना है, और जिसके अंदर पोटेंशियली वी एक्सपेक्ट दैट कि हमारे पास सेक्टर्स आके बता के जा रहे हैं कि जनाबे वाला हमारे पास ये पोटेंशियल है, हम 3 बिलियन इसमें बेहतरी कर देंगे। सेक्टर्स आके बता रहे हैं कि हम 2 बिलियन इसमें बेहतरी कर देंगे। सेक्टर्स आके बता रहे हैं कि हम ओवरसीज वाले कि जी हम 8 बिलियन 10 बिलियन इसमें बेहतरी। इसमें हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। सर मुताल्लिका लोगों को साथ बिठाएं और हेल्प करें। वो नहीं सस्ती बिजली मांगना चाहते, नहीं कोई रिलीफ मांग रहे, सिर्फ आपकी सपोर्ट मांग रहे हैं। ठीक है रम भाई, जैसे कि बख्शी साहब ने कहा नाउ और नेवर की सिचुएशन आ गई, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम सब एक पेज पे हैं और यही कहेंगे कि जिस तरह, जैसे मैंने पहले कहा कि अदालत का काम है फैसले करना, फौजियों का काम है मुल्क की हिफाजत करना, सियासतदानों का काम है सियासत करना, इस तरह जो कारोबार करना और मुल्क के इकनॉमिक जो भी सिचुएशन है उसको बिजनेसमैन से ज़्यादा कोई अच्छी तरह हैंडल नहीं कर सकता। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्क के हालात इतने बुरे नहीं हैं या नहीं थे जितना बना दिए गए हैं,
اپنی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، اپنی سیاست کی وجہ سے اب تو ہو گئے، اب ہو گئے، اور ابھی بھی وقت بالکل زیادہ گزر گیا لیکن پورا نہیں گزرا. آج بھی ہم بیٹھے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت کچھ بہتری ہو سکتی ہے، بہت پوٹینشیل ہے. یہ ملک ہے جہاں ہم نے لا اینڈ آرڈر پہ تھینکس ٹو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اگر ہم کچھ سال پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن بہت اچھی ہے پاکستان میں. جس کو بولتے ہیں گرم پانی، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس لینڈ ہے، ہمارے پاس سستی لیبر ہے، ہمارے پاس 4 موسم آتے ہیں، ہم ایگریکلچرل حساب سے بہت زرخیز زمینیں ہیں، پہاڑ ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. ہماری جس طرح کی جغرافی ہے یہ بہت اہم ایک دنیا کے لیے یہ ملک ہے. ہمیں صرف اس کو اویل کس طرح کرنا ہے. ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں اس کے لیے وقت ہے کہ ہم بیٹھیں، مل کے بیٹھیں. اور آج بھی وقت نہیں گزرا، اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا نہ ہے. اگر آپ مل کے بیٹھیں گے، ڈائلاگ کریں گے، آپ کی اگر پریورٹی ہوگی کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اکنامی کو، تو ابھی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. خدارہ یہ سوچیں اس کے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ابھی بھی چانس ہے. بخشی بھائی، جیسا کہ خرم بھائی نے کہا، ابھی بھی ٹائم ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ تمام بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیا جائے، ایک ٹیبل پہ بیٹھا جائے، اسٹیک ہولڈر کو بیٹھایا جائے، ان کے ساتھ کو پالیسی ڈیزائن کی جائے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ صرف 2 دن گورنر اسٹیٹ بینک آ جائیں ہمارے دن میں، وہ آنے کو تیار نہیں. اب ان کی الگ مصروفیات، بلکہ گورنر صاحب تو شاید ہے نہیں، ڈپٹی گورنر ہی آ جائے. تو کیا کہیں گے سر؟ مطلب ابھی بھی چانس ہے، الحمدللہ بہتری آ سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جس ملک میں کول کے ریزروز، جس ملک میں گولڈ کے ریزروز، جس ملک میں کاپر کے ریزروز، جس ملک میں آئل کے ریزروز، جس ملک میں منرلز کے ریزروز، جس ملک میں کیا نہیں ہے، جیسے بھائی نے کہا، وہ اس کو میں ایڈ کر رہا ہوں، یوتھ پاپولیشن. 110 بلین کیا پیسے ہوتے ہیں. بٹ اگر بائی ڈیزائن اس کو مس مینج کیا جا رہا ہو تو دیکھیں پھر نہیں ہو سکتا. اگر میں اس چینل کا ہیڈ ہوں اور میں ہی اس چینل کے چینل کو نہیں چلنے دینا چاہ رہا ہوں بائی ڈیزائن، تو پھر یو کی ناٹ بلیم اینی بڈی. سو ہمیں اب سچ بات کرنی پڑے گی، اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو ہمیں کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا. ایک بات. اور دوسری بات، میں ایک بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، ہمارے کاروباری بھائیوں سے، کہ کوئی سیاست ایسی فیلڈ نہیں ہے ہم نہیں کر سکتے. ہمیں بھی اب سیاست میں اپنے قدم رکھنے پڑیں گے اور اپنی جگہ بنانی پڑے گی. انڈیا کا جب وہ جاتا ہے نا فیڈریشن کا چیف، تو وہ پرائم منسٹر کے ٹور میں اس کے پلین میں ہوتا ہے. اس کی عزت اتنی ہے جتنا فیڈرل اس کے منسٹر کے جتنی ہے. تو اگر ہم اپنی جگہ نہیں بنوائیں گے تو خدارہ کوئی ہمیں جگہ پیر رکھنے کا بھی قدم نہیں دے گا. تو ہمیں اچھے لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو اس میں آنا چاہیے. اگر ہم نہیں آ سکے، اچھے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. ایک بات بہت مجھے امید ہے کہ چیزیں اچھی ہو سکتی ہے، بٹ اگر ہمارے پاس ڈائریکشن صحیح ہو اور سب سے بڑی بات ہو ول. اتنی چیزوں کے بعد، جیسے میں نے کہا، گولڈ، کاپر، آئل، منرل، یو نیم اٹ، اچھا سوئل، ایگریکلچر، لوکیشن، ایٹامک پاور، اس کے بعد کیا 110 بلین ہم مینج نہیں کر سکتے؟ شرم کی سر، یوتھ ہمارے پاس مور دین 60% میں بول رہا ہوں، شرم کی بات ہے. بہت بڑا ہمارا ایسیٹ ہے. جی سر، آخری منٹ میں صرف میں جو انہوں نے بات کی، دیکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ فکی میں یا وہاں پہ کہیں جاتے ہیں تو گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. یہی بات میں کر رہا ہوں. دیکھیں فیڈریشن، بینگ فیڈریشن، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اچھی پالیسیز بتائیں، اپنے مسائل بتائیں اور ان کا حل بتائیں. احساس کرنا ہے ان لوگوں نے جو حکومت میں. ہمارے پاس کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی سوٹا نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کو کوئی بائی فورس منوا سکیں. ہم نے تو سولوشن دینے ہیں. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں، جو بخشی صاحب بالکل صحیح بات کریں. لیکن یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فیڈریشن جو ان کی ہوتی ہیں، ان کے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا پروٹوکول ہوتا ہے آفٹر پریمیئر آف دی کنٹری اینڈ دا چیف جسٹس. اس کا ایک بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہمیں پوچھیں گے، یہی وجہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ بزنس کمیونٹی کے ہیڈ کو آپ اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے تو یہی حشر ہوگا. اور ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کوئی یونین نہیں ہے کہ ہم جا کے کوئی احتجاج شروع کر دیں یا دروازے بند کر دیں. ہم نے تو اپنے مسئلے بتانے ہیں اور ان کا سولوشن بتانا ہے. ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ڈائلاگ کریں. اور واقعی آپ دیکھ لیں ٹرکی میں، ملیشیا میں، انڈیا میں، وہاں کی فیڈریشن، ایون کینیڈا میں، امریکہ میں، جو بھی ان کی نیشنل جو چیمبرز ہوتی ہیں ان کو آن بورڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا پروٹوکول میں نمبر 3 یا 4 ہوتا ہے. شبیر منشا صاحب، آخری منٹ رہ گیا، کیا میسیج ہے ابھی بھی آخری منٹ میں کہ ابھی بہتر ہو سکتا ہے، امیڈیٹ ایکشن لینے کی ضرورت ہے؟ کیا امیڈیٹ ایکشن لیا جائے؟ فوری طور پہ سر تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں،
and I'm very positive, very optimistic, being one of the biggest youth population in Pakistan. یہ ہمارے پاس بہت بڑی شارٹ ٹرم میں ایک ایسٹ ہے اور لانگ ٹرم میں ہمارے کو انڈسٹریل سبسٹیوشن کے اوپر جانا ہے اور ہمیں فوری فیصلوں کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کے ہجان کی کیفیت میں بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے, شبیر منشا صاحب آپ کا بہت شکریہ, حسن بخشی صاحب اور خرم اجاز صاحب آپ کا شکریہ. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر حکومت نے, ہر وزیر اعظم نے, ہر صدر نے میری پارٹی, میرے لوگ, میرا اسپیکر, میرے ووٹر, میرے سپورٹر کی بات کی, کسی نے میرے پاکستان کی بات نہیں کی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پاکستان ہماری جان, ہماری شان. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اور پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم ہوا. ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن کے نام پہ پاکستان قائم ہوا اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. پروگرام کے آخر میں ایک واقعے کا ذکر کروں. 2 دن پہلے بلوچستان کا لگا کیچ, جہاں پہ دہشت گردوں کا مقابلہ اور 6 دہشت گرد کو جہنم میں بھیجا گیا, لیکن ان کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارا ایک فوجی جوان, ہمارے حوالدار ہدایت اللہ شہید ہو گئے. ہم پوری قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے ہماری حفاظت کی, اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج.